السلام علیکم دوستوں، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں۔ دوستوں، اس ویڈیو میں جو مین مقصد ہے میرا وہ امدادوں اور یودا کے بارے میں بات کرنی ہے۔ بہت سارے دوستوں کے کمنٹس آتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں۔ میں نے پچھلی آج سے ہفتہ دو ہفتے پہلے جو ویڈیوز بنائی تھی ان پہ کافی کمنٹ آئے ہیں۔ کافی دوستوں کو کافی کنفیوژن ہے اور کچھ چیزوں کا علم نہیں۔ میں نے سوچا کہ تمام اجودہ کے بارے میں ایک مرتبہ بتاتا چلوں تھوڑی سی ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو اس میں دوستوں جو سب سے پہلے آپ کو میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ امداد لینی اس حکومت سے کسی سے ادھار مانگنے سے یا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے، یہاں پہ آپ ٹیکس پے کر رہے ہیں۔ آپ کے ٹیکس میں ہر چیز کی کیلکولیشن کر کے یہ آپ سے وصول کرتے ہیں۔ جن کے پاس پیپر نہیں ہے وہ بھی نیکسٹ کام کریں گے، جب ان کے پاس انشاءاللہ تعالیٰ پیپر ہوں گے تو وہ بھی ٹیکسز پے کریں گے۔ تو ہر لحاظ سے بہتر ہے کسی سے ادھار مانگیں، کسی کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ گورنمنٹ سے جو نکلتا ہے نکلوائیں اور اپنا یہ مشکل وقت پاس کریں۔ اس وقت فیملیز انڈیویجولی ہو یا فیملیز ہو، ان تمام کو بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ کام کے حالات بہت برے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے کافی کرائسز ہیں، تو اس میں ہچکچائیں نہ، اس میں کوئی کسی طرح کی نہ اسلامی طور پہ اور نہ معاشرتی طور پہ کوئی اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے بہت بڑی بڑی لائنیں اسپینشوں کی لگی ہوتی ہیں جو لے رہے ہوتے ہیں جب ہم اپنے کام وغیرہ کے سلسلے میں آؤٹ آف سٹی جاتے ہیں، یا یہیں پہ بارسلونا کی میں اسپیشلی میریڈیانا پہ ایک جگہ ہے، وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ ہاؤس بنا ہوا ہے بارسلونا ایونٹامنٹو کی طرف سے، تو وہاں پہ غیر ملکی تو میں نے اتنے نہیں دیکھی، اور اسپینشوں کی لائنیں کافی لمبی ہوتی ہیں۔ ایک دو مرتبہ میں وہاں سے گزرا، میں نے لائنیں دیکھی، تو وہاں سے بھی دوست سے وہاں سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ کھانا یہاں پہ دیا جاتا ہے، یہ بارسلونا کا سینٹر ہے بھی کھانے کا۔ تو اس میں کوئی نہیں ہے، آپ جہاں پہ آپ کو موقع ملتا ہے امداد لینے کا، یودا لینے کا، لازمی طور پہ لیں اور اپنا مشکل وقت جو ہے وہ پاس کریں۔ دوستوں، سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ جو انڈیویجولی ہے وہ آپ کو پتہ ہے پارو ختم ہو جائے تو آپ ایک یودا لگوا سکتے ہیں۔ انڈیویجول بندہ 400 کچھ کی، اور جو فیملی والا ہے وہ تھوڑی سی بڑھا کے 500 کچھ کی کر دیتے ہیں، یہ تو ہر ایک کو علم ہے۔ اس کے بعد جو گھر کا کرایہ وہ آپ کو پتہ ہے، اگر آپ نے اپنے نام آپ کا کانٹریکٹ ہے اور آپ کرایہ جمع کروا رہے ہیں تو ہر مہینے کا 200 یورو جو ہے وہ آپ کو ملتا رہے گا۔ کچھ علاقے میں سال کے بعد اکٹھا دیتے ہیں، کچھ علاقے میں ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں آتا رہتا ہے۔ یہ بھی لازمی اپلائی کریں گے، سال بعد ایک مرتبہ اپلائی کرنی پڑتی ہے۔ یہ متعلقہ اپنی ایونٹامنٹو سے پوچھ کے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ زیادہ ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوتی ہے، صرف آپ کا رینتا چاہیے ہوتا ہے جو کہ پچھلے سال کا ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو ترخیص نمروسا کی میں نے بات کی تھی، جہاں تک تو آپ کو میں نے انڈیویجول کی ہے۔ انڈیویجول جو یہاں پہ اکیلے رہتے ہیں ان کے لیے اتنی امداد نہیں ہے، ان کے لیے یہی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ ان سے چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو یہاں پہ فیملیز ہیں ان کے لیے تھوڑی بہت امداد ہے، خاص طور پہ ان فیملیز کی جن کے 3 سے زیادہ بچے ہیں، ان کے لیے ٹھیک ہے امداد، اور ان کے گزر بسر کے لیے امداد جو ان کو دی جاتی ہے وہ کافی بہتر ہے۔ جن کے بچے 2 بھی ہوں بے شک وہ بھی امداد لے سکتے ہیں، لیکن وہ سولیدار سوشیال ہے ایک، وہاں پہ آپ جائیں، وہ آپ سے رینتا مانگیں گے۔ اگر بیوی کام نہیں کرتی یا کرتی ہے تو دونوں کا رینتا مانگیں گے، پھر وہ چیک کریں گے کہ کیا ان پہ بنتا ہے اتنا کہ ہم ان کو دیں۔ تو اگر آپ ایلیجیبل ہوئے تو ہر تقریباً 6 مہینے کے بعد آپ کو اگر ایک بچہ ہے تو 300، اگر 2 بچے ہیں تو 600 یورو، اور سال میں تقریباً 1200 یورو جو ہے وہ آپ کو سولیدار سوشیال دیتی ہے۔ وہ بھی لازمی طور پہ اپلائی کریں سولیدار سوشیال میں جا کے۔ یہ 2 بچوں والا، ایک بچے والا بھی اپلائی کر سکتا ہے، صرف آپ کی انکم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر کام نہیں کیا ہے پچھلے سال تو پھر تو آپ کا کنفرم آپ کو آئے گا۔ اس کے بعد آپ کو میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ، وہ لازمی بنوا لیں۔ آنے والے وقت میں سارے کام ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ پہ ہی ہوں گے، جتنی امدادیں ہوئی ہیں وہ بھی عموماً ڈیجیٹل سرٹیفکیٹ پہ ہی اپلائی ہو سکیں گی۔ اب دوسرا جو میں بات کروں گا ترخیص نمروسا کی، جن کے ممبر زیادہ ہیں، وہ میں نے ایک ویڈیو اسپیشل بنائی بھی ہوئی ہے کہ ترخیص نمروسا کے فائدے کیا ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑی ایجودا تھی جو میں بھول گیا تھا، وہ عام لوگوں کو علم بھی نہیں ہے، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، کافی اچھی ایجودا ہے۔ ایک تو یہ سولیدار سوشیال جو دیتی ہے آپ کو بچوں کا، یہ تو آپ نے لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کو پتہ ہے ترخیص نمروسا کے کیا کیا فائدے ہیں، بجلی کے بل، گیس کے بل، پانی کے بل ڈسکاؤنٹ ہو کے آتے ہیں،
کھانے کی خریداری ان کے اسٹور سے کریں وہ ڈسکاؤنٹ میں ملتی ہے، ٹرین بس کے ٹکٹ ڈسکاؤنٹ میں آپ کو ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کافی فیلڈز ہیں جہاں پہ ترخیتہ ناموروثہ کے کافی فائدے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستو ایک سب سے بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ کا کانٹریکٹ چل رہا ہے، کام آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات غور سے سننی ہے، تو آپ نے اسندے میں ایک اجودہ اپلائی کرنی ہے جب آپ کے پاس ترخیتہ ناموروثہ ہوگا، کہ وہ آپ کو پھر اگر آپ جتنی دیر کام کرتے رہیں گے اتنی دیر آپ کو ہر مہینے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں 200 یورو آتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ آپ نے 6 مہینے کام کیا، 1200 یورو آپ کے بینک اکاؤنٹ میں آ جائے گا، اور ہر مہینے آتا ہے یہ۔ 1 سال کام کیا، 2400 یورو آپ کا سال میں یہ بن گیا۔ تو یہ ترخیتہ ناموروثہ کی وجہ سے ہے، 3 بچے اگر 3 سے زیادہ ہوں گے، 3 سے یہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ یہ اپلائی کر کے یہ اجودہ لے سکیں گے۔ یہ اجودہ کافی اہم ہے، کافی دوست لے رہے ہیں، اور میں نے تمام سے تصدیق کر کے پھر یہ ویڈیو میں بات کر رہا ہوں۔ یہ کنفرم ہے، یہ اسندہ پے کرتا ہے، سعودی سوسیال کے دفتر میں چلی جائیے، یہ اسندہ جہاں سے رینتا ہم ڈکلیئر کرتے ہیں یہ وہ ڈپارٹمنٹ پے کرتا ہے۔ اس کے میں بارسلونا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس کا جو مین ہیڈ آفس بارسلونا میں ہے، جو یہ آراگو ہے وہاں پہ ہے ایک انتریاب آریباؤ، اور ایک پارک ہے وہاں پہ، یہ اتارامندی اس طرح کا نام ہے اس کا، وہ آریباؤ کے اور پاؤ کلارس کے درمیان میں ہے ایک جگہ، وہاں پہ ان کا ہیڈ آفس ہے۔ وہاں پہ آپ جائیں گے، لیکن یہ آراگو کا آپ نے ذہن میں رکھنا ہے، تو وہاں پہ آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو مین روڈ پہ ان کا لوگو نظر آ جائے گا سندے کا، وہاں پہ لوگ عموماً اپلائی کرتے ہیں۔ بارسلونا کی میں بات کر رہا ہوں، یہ پوری اسپین کی اجودہ ہے، جو میں اجودہ آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں یہ صرف ایک مخصوص ایریاز کے لیے ہے، یہ پورے بارسلونا کی پورے اسپین کی ہیں۔ نیکسٹ ٹائم پہ میں تقریباً 6-7 سال سان سیباستیان بھی رہ کے آیا ہوں، تو وہاں کے وہ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں سان سیباستیان کے حالات و واقعات، وہاں کی اجودہ پہ کیا فائدے نقصان ہے، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ کی ویڈیو بناؤں گا، کیونکہ بہت سارے دوست یہاں سے ادھر جانے کے لیے پر جو ہے توڑ رہے ہیں، ان کے لیے اسپیشل ویڈیو بناؤں گا اور ساری انفارمیشن شیئر کروں گا۔ تو دوستو یہ تھی اجودہ، اور یہ اہم اجودہ ہے، اس پہ ذرا غور کریں، اگر یہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو لازمی کیجیے گا اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ باقی جتنے اجودہ ہیں ان پہ لازمی طور پہ کچھ دوست، ایک دوست ہے انہوں نے مجھے میسیج کیا تھا کہ نہ میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں نہ میری فیملی کے پاس ہیں، ہم کون سے اجودہ اپلائی۔ دوست سے یہی عرض ہے کہ یہ آپ کو اجودہ ان میں سے نہیں اپلائی کر سکتے، لیکن سروسز سوسیال ایک ڈپارٹمنٹ ہے، وہ تمام لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ آپ کی مدد لازمی کر سکتا ہے۔ اور اجودہ دینے میں سب سے اسٹرانگ جو ہے، جس کے انڈر سارے اجودہ ہیں، وہ یہی ہے سروسز سوسیال۔ وہ تمام پرابلمز کے لیے جو ہے وہ بنایا گیا ہے، ان کے ساتھ آپ رابطہ کریں گے، وہ آپ کے سرکمسٹانسز دیکھیں گے اور اس کے مطابق آپ کی لازمی طور پر مدد کریں گے۔ ان سے رابطہ کریں جو آپ کے علاقے کی متعلقہ سروسز سوسیال ہے، وہ 30 منٹوں کے نزدیک ترین ان کا دفتر ہوتا ہے۔ اس کے بعد ترخیتہ ناموروثہ ہو گیا، سندھی کا میں نے بتا دیا، سعودی کا سوسیال، یہ تمام اجودہ جو ہے یہ آپ ان کے دفاتر میں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ترخیتہ دکھیتہ لازمی اپلائی کر لیں، تو تاکہ فیوچر میں کوئی مسئلے کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔